الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 اور 145 میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا بھی ہم ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ فرمایا وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہی ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ہو چکے آپ سے پہلے کئی رسول، افإن مات، کیا پس اگر وہ طبی موت ان پر آ جائے یا وفات پا جائیں، او قتیلا یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل، اپنے پاؤں کے بل پھر جاؤ گے، ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو کوئی پھرے گا اپنے پاؤں کے بل، فلن یضر اللہ شیئا، وہ ہرگز بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ قدردانوں کو بدلہ دے گا، شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ یہ مر جائے مگر اللہ کے حکم سے وقت مقررہ پر، ایک وقت مقررہ کے بغیر نہیں مرے گا۔ ومن یرد ثواب الدنیا، جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، نؤتہ منہا، ہم اس کو دنیا ہی دیں گے، ومن یرد ثواب الآخرہ، اور جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہتا ہے، نؤتہ منہا، تو ہم اس کو آخرت کا بدلہ دیں گے، وسنجزی الشاکرین، اور ہم ثواب دیں گے احسان ماننے والوں کو، شکر کرنے والوں کو ہم بدلہ دیں گے۔ یہ صورت آل عمران کی یہ آیات بھی احد کے متعلق ہیں۔ مسلمانوں سے ایک لغزش ہوئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہیں رہنا ہے، ایک درے پر 50 صحابہ کو مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ فتح ہو یا شکست ہو، مال غنیمت اکٹھا ہو یا نہ ہو، تم نے ہر حال میں یہیں رہنا ہے۔ تو مسلمانوں سے ایک اجتہادی لغزش ہوئی کہ میدان چھوڑ کر کافر بھاگ گئے، اور مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اب تو جنگ رہی نہیں، کافر چلے گئے ہیں، وہ وہاں سے واپس آ گئے، 10 باقی رہ گئے اور 40 واپس لوٹ آئے۔ تو ان کے لوٹنے سے خالد بن ولید، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس نے درہ خالی پا کر اچانک پیچھے سے حملہ کر دیا۔ جب خالد بن ولید نے حملہ کیا تو سامنے سے کافروں نے دیکھا کہ ہماری جماعتیں پھر اکٹھی ہو کر حملے کر رہی ہیں، وہ بھی حملہ کرنے لگ گئے۔ تو اچانک مسلمان چاروں طرف سے کفار کے نرغے میں آ گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو بہت تکلیف اٹھانا پڑی، مسلمانوں کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو گئی، اور اس بے چینی کے عالم میں بعض لوگوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کر دیا۔ ایک بدبخت جس کا نام عتبہ بن ابی وقاص ہے، اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کی لڑیاں وہ آپ کے چہرے مبارک میں گھس گئیں۔ اور ایک بے ایمان، اس کا نام ابن کمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے، اور اسی ابن کمیہ نے جا کر آواز بلند کر دی، آواز لگا دی کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا ہے۔ تو اس آواز کے سنتے ہی صحابہ کرام اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ اب بعض یہ کہنے لگے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ہم عبداللہ بن ابی کو کہہ کر ہم اس ابو سفیان سے پناہ لے لیتے ہیں، بعض نے یہاں تک عزم کر لیا، اور بعض نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تو ہمیں رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔
ہم بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جذبے کے ساتھ لڑائی شروع کر دی، جہاد شروع کر دیا۔ تو بہرحال صحابہ اکرام کے یہ نظریات مختلف ہونے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روایات کے اندر آتا ہے کہ 27 کے قریب رہ گئے، باقی سب جو ہے نا وہ پریشانی کے عالم میں، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ آواز لگاؤ، انہوں نے آواز لگائی، سارے مسلمان پھر اکٹھے ہوئے۔ جب مسلمان اکٹھے ہوئے واپس آئے، پھر کفار کے قدم نہ جم سکے، اور انجام کے اعتبار سے اہل اسلام کو ہی فتح ہوئی، کافر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لیکن پہلے چونکہ 70 شہید ہو چکے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اسی حالات پر تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں۔ رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، اور ہر مخلوق کے لیے موت کا حکم ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تبھی موت آئے گی، اور وہ موت آنے سے وہ جو ہے نا منزہ نہیں ہے، موت آنے سے بری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت طاری ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تبھی موت آئے گی، کیونکہ وہ خدا نہیں ہے، ایک خدا کی ذات ہے جو موت سے بری ہے۔ باقی کل من علیہا فان وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، ہر نفس اس نے اللہ کے حکم سے مرنا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ موت سے منزہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے وہ سب ہو چکے ہیں، یعنی وہ بھی اس دنیا پہ آئے، انہوں نے اپنا وقت پورا کیا، اللہ کے احکام پہنچائے، اور پھر دنیا سے چلے گئے۔ تو آپ سے پہلے بھی رسول جا چکے ہیں۔ افئن ماتا، فرمایا اگر وہ طبی طور پر وفات پا جائیں، دنیا سے رخصت ہو جائیں، او قتیلا، یا شہید کر دیے جائیں، کفار یک بار یہ حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ کیا تم پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ تمہارا اسلام صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسلام تو ایک دائمی مذہب ہے، تم نے اس کو اپنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موقوف نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تب اسلام آگے پہنچے گا، نہیں، وہ تو دنیا سے جائیں گے، اور جانے کے بعد تمہیں سنبھلنا ہوگا، اور تمہیں امت کی امامت کرنی ہوگی، تمہیں امت کی قیادت کرنی ہوگی۔ کیا تم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرو گے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کیونکہ جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھرے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی کچھ بگاڑے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ قدر کرنے والوں کو بدلہ دے گا، جو دین پر عمل کرے گا اللہ اس کو بدلہ دے گا، اس کو جزائے خیر عطا کرے گا۔ تو کیا تم ایسا کرو گے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت صحابہ اکرام پر بڑی عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ اس عجیب کیفیت میں صحابہ اکرام جو ہے نا ان کے ہوش کھو گئے، بعض صحابہ اکرام روتے روتے بہت زیادہ غمگین ہو گئے۔ تو صدیق اکبر اس وقت کھڑے ہوئے اور قرآن حکیم کی اسی آیت سے استدلال کیا، وما محمد الا رسول، اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول ہی ہیں، خدا نہیں ہے کہ وہ موت سے منزہ ہوں۔ افئن ماتا، کیا وہ اگر دنیا سے چلے جائیں، او قتلا، یا شہید کر دیے جائے، تو تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں اس آیت کی تفسیر بھی زیادہ اس وقت معلوم ہوئی جب صدیق اکبر کی زبان سے ہم نے قرآن سنا، جب قرآن کی منشا بھی اس وقت محسوس ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک تنبیہ کا انداز تھا، رب العالمین نے صحابہ کرام کو متنبہ فرمایا کہ تمہیں آئندہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، فرمایا کوئی نفس نہیں مر سکتا الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، کتاب معجلہ، ایک وقت مقررہ تک وہ اس دنیا میں رہے گا، ایک وقت مقررہ سے پہلے کوئی اس نفس دنیا سے نہیں جا سکتا۔ ہر کسی کا وقت بھی مقرر ہے، سبب بھی مقرر ہے، اور اس وقت مقررہ پر موت آ کر رہے گی۔ اور یہ جو ابن کمیہ جس کا ہم نے نام پڑھا، جس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دو طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ یہ بدبخت اسی جنگ کے اندر جناب ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا شکار بنا، انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اور بعض نے یوں لکھا ہے کہ نہیں، وہاں سے یہ بھاگا اور پہاڑیوں کی گھاٹیوں کے درمیان جا رہا تھا کہ وہاں سے وعلا یعنی پہاڑی بکرا، اس نے اس پر حملہ کر دیا اور حملہ کر کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی، جس کے نتیجے میں یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تو فرمایا کہ کوئی نفس نہیں مرے گا مگر اللہ کے حکم سے، ایک وقت مقررہ پر۔ وَمَن يُرِدْ ثواب الدنیا، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے،
نؤتہ، ہم اس کو بقدر مقدر دنیا دیں گے، مقدر سے بڑھ کر نہ ملے گی نہ ملتی ہے، جتنی اس کے مقدر میں ہم اس کو دنیا دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو کہ آخرت کا بدلہ چاہتا ہے، نؤتہ مِنْہا، ہم اس کو وہ آخرت دیں گے۔ اصل تو آخرت ہی ہے، تمہارا مقصود نظر آخرت ہی ہونی چاہیے کہ آخرت میں ہم نے سب کچھ لینا ہے تو ہم آخرت میں خوب دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم احسان ماننے والوں کو خوب بدلہ دیتے ہیں، ہم جو احسان مانتے ہیں ان کو خوب بدلہ دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے ایسے واقعات جن پر اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے، یہ ان کو گناہ پر باقی نہ رکھنے کے لیے ہے کہ صحابہ کرام اور صحابی ہے بھی یہی جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، یہ صحابی ہے۔ اب ایمان کی حالت میں ملاقات کی، ایمان کی حالت دنیا سے رخصت ہوا، یہ صحابی کی تعریف ہے۔ اب کوئی صحابی اگر اس سے کوئی لغزش ہوئی ہے تو اللہ نے ان کی عدالت بیان کر دی ہے، اللہ نے قرآن حکیم کے سینے میں صحابہ کرام کی عدالت محفوظ کر دی ہے، سارے صحابہ عادل ہیں۔ ایسے واقعات جو اللہ نے ان کو خطاب فرمایا ہے یا اللہ رب العالمین نے اپنی زبان سے ان کو کچھ ارشاد فرمایا ہے، تو اللہ نے بطور تنبیہ ان کی زندگی میں یہ بات فرما دی اور وہ اس گناہ پر، اس لغزش پر باقی نہیں رہے۔ اور صحابی کی تعریف بھی یہی ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ اب اگر کوئی یوں کہے کہ وہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات سے پھر گئے، تو جب اس نے عقیدہ اور نظریہ بدل لیا تو وہ صحابی نہیں رہا۔ اب اگر کوئی یوں کہے کہ صحابی نے فلاں فلاں گناہ کیا، فلاں فلاں گناہ کرنے سے صحابیت سے نکلتا ہے، نہیں نکلتا۔ جب گناہ کرنے سے صحابیت سے نکلتا نہیں تو وہ جب صحابی ہے کیونکہ اس کی تعریف میں یہ بات ہے ہی نہیں۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ اب اگر اس سے گناہ بھی ہو گیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا، اولئک هم المؤمنون حقا کہہ دیا، وکلا وعد اللہ الحسنى فرما دیا کہ سب کے لیے میرا اچھائی کا وعدہ ہے، یہ سب اللہ نے فرما دیا۔ تو جب اللہ نے ان کی عدالت بیان کر دی ہے، اب بعد میں کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں سے یوں ہوا، فلاں سے یوں ہوا، وہ اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کا علاج کرے، اپنی سوچ کا علاج کرے، اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اللہ ہمیں مقام صحابہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔